بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1178 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 and 57۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمہ کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمَا نُرْسِلُ، اور ہم نہیں بھیجتے، المرسلین رسولوں کو، الا مگر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، وَيُجَادِلُ اور جھگڑا کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بالباطل باطل کے ساتھ، لیدحضوا تاکہ باطل کر دے، بہ الحق اس کے ساتھ حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی میری آیتوں کو، اور وما اور اس چیز کو جس سے انذروا وہ ڈرائے گئے تھے، ہزوا ٹھٹا مزاح۔ ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے کہ ذکرہ وہ نصیحت کیا گیا، بآیات ربہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ، فاعرض تو اس نے اعراض کیا، عنہا ان سے، ونسی اور وہ بھول گیا، ما قدمت جو کچھ کے آگے بھیجا تھا، یدا اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا جعلنا بلا شبہ ہم نے کر دیے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتاً پردے، ان یفقہوہ اس سے کہ وہ سمجھیں اس قرآن کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا ڈاٹ ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ اور اگر آپ ان کو بلائیں، إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا تو ہرگز وہ ہدایت نہ پائیں گے، اذن ابدا اس وقت کبھی بھی۔ اور ترجمہ یوں ہے، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 7-10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں۔ دوسری بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں۔ تیسری بات، تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں۔ چوتھی بات، انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی ہے اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ پانچویں بات، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے۔ چھٹویں بات، وہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ ساتویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے۔ آٹھویں بات، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے۔ نویں بات، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے۔ 10ویں بات، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی قوموں کی رہنمائی کے لیے جن نبیوں اور رسولوں کو بھی اس دنیا میں بھیجتے ہیں، ان نبیوں کی اہم ترین مہم اور ان کی زندگی کا عظیم مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کے نیک کاموں پر اجر و ثواب کی خوشخبری دیتے ہیں۔
اور جو لوگ اس دنیا میں ان نبیوں اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انہیں یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی نافرمانی پر، ان کے برے کاموں پر انہیں سزا سناتے ہیں، اور یہ وعید بیان کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا، تاکہ وہ اس وعید کو سن کر ایمان لے آئیں اور اطاعت والی زندگی اختیار کریں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نبیوں اور رسولوں کے بشیر و نذیر ہونے کی بات بتلائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ دوسری اہم بات یہاں یہ بتلائی گئی ہے کہ ان نبیوں کو بشیر و نذیر جب بنا کر بھیجا جاتا ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، تو یہ کفر و عناد میں پھنسے ہوئے لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، بلکہ طرح طرح کے فرمائشی معجزے طلب کرتے ہیں اور ناحق باتیں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق بات کو ہٹا دیں اور حق کو ڈگمگا دیں۔ ان کافروں کا یہ جھگڑا حق پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ باطل پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ کافر اپنے جھگڑوں کے ذریعے حق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جس حق کو پیغمبر دنیا میں لے آئے ہیں، اور ان کافروں کی یہ کوشش بے سود ہے، یہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کن حقیقت بتلا دی ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کہ اس بات کا اعلان کر دو کہ حق آ چکا ہے اور حق ناحق نابود ہو گیا ہے، یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو الزاہق، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18 بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے، فیدمغہ، اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ ان مذاق اڑانے والے اور جھٹلانے والے کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، کہ ان کافروں نے اللہ کی آیتوں کو یعنی قرآن مجید کو مذاق بنا رکھا ہے، اور ان حجتوں اور دلائل کو اور ان معجزات کو انبیاء کرام علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں ان کو بھی ان کافروں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو اس کو مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس عذاب کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں، نبیوں کے معجزات اور عذاب کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے۔ کافروں کی حرکتیں ان کی جہالت، گھٹیا پن اور کمینگی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے بڑا ظالم اور ان کی ان حرکتوں کے ذریعے ان کی ان حرکتوں کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی، اس کے باوجود اس نے ان آیتوں سے منہ موڑا اور جو کچھ اس نے اپنے آگے بھیجا ہے اس کو بھول گیا۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں اور سننے کے باوجود ان آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ جو اعمال یہ پہلے بھیج چکے ہیں، یعنی کفر، شرک، فسق، فجور وغیرہ، ان اعمال کو یہ بھول چکے ہیں، اور ان کمینوں کو اس بات کا یقین بھی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں اور مشرکوں کے اس طرح جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں تاکہ آئندہ وہ قرآن مجید کو سمجھ ہی نہ سکیں، اب یہ حق بات کو نہ سن سکیں گے اور نہ یہ حق بات پر غور و فکر کر سکیں گے۔ اب ان کے اندر سے ایمان اور ہدایت کے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے صرف کفر نہیں کیا، صرف نافرمانی نہیں کی، بلکہ کفر پر سختی کے ساتھ قائم رہے اور نافرمانی میں غرق ہو گئے۔ سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہہ دیا گیا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، پیغمبر اگر آپ ان کو حق اور ہدایت کی طرف بلائیں تو آپ کی دعوت کو یہ ہرگز قبول کرنے والے نہیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آسمانی ہدایت کو تسلیم کرنے والا بنا دے۔ یہ رب ذوالجلال کا پیغام ہے، یہ رب ذوالجلال کی باتیں ہیں، جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، جو چاند اور سورج کا خالق اور مالک ہے، جو سمندر اور پہاڑ کا خالق اور مالک ہے۔ جس رب ذوالجلال نے ہماری ہدایت اور ہماری بھلائی کے لیے پیغام دیا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم بندہ بن کر، اس کا غلام بن کر اس کی باتوں کو تسلیم کریں، اس کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔